بابرکت اور جلالی نام ہے، آپ کا سب کی سلامتی ہو۔ آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ آج مدر ڈے ہے۔ ہیپی مدرس ڈے، آئی لو یو ٹیل مدر، جہاں پہ جتنی مائیں بیٹھی ہیں، گاڈ بلیس یو۔ ماں کی عظمت کو سلام۔ ماں ایک خوبصورت رشتے کا نام ہے۔ ماں بچوں کے لیے دنیا میں انمول تحفہ ہے۔ ماں کی ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہے اور خدامت میں ہے، خدا پرست ہے، تو اپنے بچوں کی بہت خوبصورت طریقے سے خداوند کے ڈر خوف میں رہتے ہوئے اس کی تربیت کرے گی، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ خداوند کی ان پڑھ اگر ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کی پھر بھی ایسے ہی تربیت کرے گی، اور وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچے گی، ان کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے، چاہے وہ جیسی بھی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر ہی سوچے گی۔ خداوند کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے ان بچوں کے لیے جن کی آج ماں دنیا میں نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور میں کہ 27 زبور اور اس کی 10 آیت میں، جب ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا اب سنبھال لیتا ہے، اور خدا کا ہاتھ ہمیشہ ایسے بچوں کا رہتا ہے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آیت ہے کہ جب باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دے تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ خداوند جو ماں کا بھی درجہ رکھتا ہے، اور اس میں ماں جیسی بھی محبت ہے۔ اگر ماں نہیں دنیا میں تو خدا کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ ان بچوں کا رہتا ہے، اور خداوند سنبھالتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور خداوند ایسے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسے بچوں کو کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے۔ میں بھی اگر اپنے آپ کو دیکھوں، میری ماں بھی جب میں 4th کلاس میں پڑھتی تھی تو میری ماں اس دنیا سے مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی، لیکن ان کا بہترین نمونہ جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ میری ماں بہت خدا پرست تھی، دعا کرنے والی۔ ہم سو رہے ہوتے تھے تو وہ صبح صبح اٹھ کے زبور گایا کرتی تھی، گیت گایا کرتی تھی، اور خداوند کا کلام پڑھتی، دعا کرتی۔ تو ان کی جو دعا، ان کے جو زبور کا گانا آج بھی میرے کانوں میں وہ آوازیں گونجتی ہیں۔ تو ایسی ہی مائیں ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کو خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ان کی تربیت کر سکے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس قدر جو دور جا رہا ہے، ہم خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر انسان بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، لیکن اس ایڈوانس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ہمیں خداوند کی تربیت میں ہمیں زیادہ رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سادگی کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں خدا کا ڈر خوف رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا میں زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے بچوں کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، لیکن عزیزوں میں دیکھوں گی کہ خدا کا جو کلام ہے، اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا ہمیں عقل عطا کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے اور ہمیں فہم عطا کرتا ہے۔ اور ہمیں دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جب ہم خدا میں ہو کے کریں گے تو اس میں دن بدن ترقی پاتے جائیں گے، برکت پائیں گے۔ تو اسی طرح میں آگے دیکھتی ہوں کہ اگر ہماری ماں پاس ہے تو ہمیں کسی چیز کی بھی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ ماں ایک ایسی قوت ہے، جب اکثر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی، اگر ماں ڈانٹتی ہے، مارتی ہے کسی وجہ سے کسی بچے کو، تو وہ اس کی تربیت کے لیے ہی اس کو ڈانٹتی ہے،
لیکن جب وہ بچے ڈانٹتی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ پھر بھاگ کے ماں کی ہی ٹانگوں کو لپٹتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ میں دور بھاگ جاؤں ماں مجھے مارے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے، اس کی جو محبت ہے ماں کی وہ اس کو پھر بھی کھینچ لاتی ہے اپنی طرف. تو ماں ایک ایسی پاورفل ہستی ہے. یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ملکوں میں، پوری دنیا میں، شہروں میں، گھروں میں، تو یہ جتنی بھی ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے یہ ماں ہی کی وجہ سے ہے. میں ایک شعر بولوں گی، اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار ہے میری ماں، اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار ہے میری ماں، ہے میرے لیے سایہ دیوار کی طرح میری ماں. نفرت کی جزیروں سے محبت کی حدوں تک بس پیار ہے، ہاں پیار ہے، بس پیار ہے میری ماں. ایک اور ابھی میں نے بیٹھے لکھا تھا مجھے، کس قدر خوبصورت ہستی ہے میری ماں، جدھر دیکھوں نظر آتی ہے مجھے میری ماں. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں.